تو تجارت کے 6 اصول ہیں، آپ ان کو یاد رکھیں، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ ان 6 اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ جب آپ تجارت کریں تو یہ نیت یہ کریں کہ میں تجارت اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ میرا کسی اور کی جیب کی طرف نکاح نہ جائے، یعنی اور طرف مجھے کوئی امیدیں نظر نہ آئیں اور کسی اور کی جیب کو میں نہ تکوں، اس نیت کے ساتھ، یعنی اس کے اندر آپ نیت کریں کہ میں اس لیے تجارت کر رہا ہوں کہ اللہ میں تجھ سے مانگوں گا اور تو ہی میری تجارت میں نفع دے گا، تاکہ مجھے کسی غیر اللہ سے کوئی امید بھی نہ ہو اور نہ میں کسی سے بھیک مانگوں، اس لیے میں تجارت کر رہا ہوں۔ تو یہ نیت کریں گے۔ دوسرے نمبر پر فرض کفایہ کی نیت کرنا۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو غریب ہیں، مستحق ہیں، ان کا ساتھ ہمدردی تعاون کرنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی بندہ بھی ان کے ساتھ تعاون نہ کرے، سارے مسلمان گناہ گار ہوں گے۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، جیسا کہ کسی محلے کی مسجد میں اگر کوئی بندہ اعتکاف میں نہ بیٹھے تو سارا محلہ گناہ گار ہوتا ہے۔ کسی کا جنازہ ہے، اگر پورے گاؤں والوں میں سے کوئی ایک بھی جنازہ پڑھنے کے لیے نہ آئے تو سارا گاؤں کا گاؤں گناہ گار ہوگا۔ اگر کچھ احباب آ گئے، کچھ احباب اعتکاف میں بیٹھ گئے تو وہ سارا کا سارا محلہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح فرض کفایہ کی نیت کرنا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا کے اندر جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہوتا، یتیم ہیں، مسکین ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، غریب ہیں، معذور ہیں، تو ایسے لوگ دنیا میں موجود ہوتے ہیں، تو ان کے فرض کفایہ کی نیت کرنا کہ میں تجارت کر کے ان کو راشن دوں گا، ان کو نفع پہنچاؤں گا، ان کے ساتھ تعاون کروں گا، یہ نیت جب کریں گے تو بہت سارے لوگ جو فرض کفایہ کے نہ کرنے میں گناہ گار ہونا تھا، ان کے گناہوں کو بچانا، اور اس کے اندر بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا کیا ہے، ثواب ہے۔ تو فرض کفایہ ادا کرنے کی نیت کرنا۔ اور تیسرا اصول تجارت کا یہ ہے کہ آپ دکان پر بھی جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں دکان پر اپنے، ان کاموں کو کرتے ہوئے جب آپ کو فرصت ملے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا۔ اگر آپ نے تلاوت کر لی ہے، آپ کو تھوڑا سا وقت ملا، 5 منٹ ملے، 10 منٹ ملے، آدھا رکوع پڑھا، پاؤ پڑھا اور سپارہ پڑھا، جتنا وقت ملا، اس کے بعد آپ جو کام تھا آپ وہ کر رہے ہیں، گلے پہ بیٹھ گئے، آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں، اب اس کو بناتے ہوئے آپ نے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے رطب اللسان کرنا۔ آپ دیکھیں کام بھی کر رہے ہیں اور تمہاری زبان پر ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ زبان سے پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زبان سے پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، آپ زبان سے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، آپ زبان سے پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ۔ جو بھی جملہ آپ کو، سارے جملے اچھے ہیں، سب میں اللہ کی تعریف ہے، پیارے نبی پہ درود شریف ہے اور اللہ کی بڑھائی ہے، وہ آپ بولتے رہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کی تجارت کے اندر کیا ہوں گی، وہ برکات آئیں گی۔ اس لیے اپنے آپ کو کیا کرنا، تلاوت کے لیے، ذکر اذکار کے لیے، کام کرتے ہوئے، دکان پہ بیٹھتے ہوئے ان چیزوں کو پر اپنانا اور اس کے اوپر عمل کرنا، یہ بھی تجارت کا ایک اصول ہے اور برکات کا کیا ہے، وہ سبب ہے۔ اور اسی طرح ایک اصول یہ ہے کہ دنیا کے بازار میں بیٹھتے ہوئے آخرت کے بازار کو نہ بھولنا۔ یہاں دنیا کے بازار میں ہم بیٹھے ہیں تو ایک وہ بازار ہے جو جنت کے اندر لگیں گے، اور ان بازاروں کو بھی یاد رکھنا ہے، ان بازاروں کو بھی ہم نے حاصل کرنا ہے، ان بازارات کے اندر بھی ہم نے جانا ہے، وہاں پر بھی جا کر ہم نے نفع اٹھانا ہے، وہاں سے بھی ہم نے نعمتیں لے کر کھانی ہیں، وہاں کی نعمتیں بھی اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہم نے ان کو بھی حاصل کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ دنیا کے بازار میں بیٹھ کر جنت کے بازاروں کو ہم بھول جائیں، دنیا کے بازار میں بیٹھ کر جنت کی نعمتوں کو ہم بھول جائیں، دنیا کے مشروبات کو دیکھ کر ہم آخرت کے شہد کو بھول جائیں اور دودھ کی نہروں کو بھول جائیں، اور وہاں پر جو محلات ہیں ان کو بھول جائیں، وہاں کی جنت کی حوریں ان کو بھول جائیں، جنت کے غلمان ان کو ہم بھول جائیں، جنت کے پلاٹ، جنت کے باغات، جنت کے پھل، ان ساری چیزوں کو ہم بھول جائیں۔ تو یہاں بازار میں رہتے ہوئے ان بازاروں کو یاد بھی رکھنا۔ اب یاد رکھنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں، آپ دکان پہ ہیں، ڈپٹی پہ ہیں، اور یہاں سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر،
آپ متوجہ ہو جائیں کہ کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا ہے، مؤذن ہے، اللہ کا منادی ہے، اور پھر آپ توجہ کرنا، اور پھر اسی اذان کے اندر یہ جملہ آئے گا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اور مؤذن کہے گا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ چیزیں جب آپ کے کانوں میں، یہ جملے، یہ الفاظ جب آپ سنیں گے، اس وقت آپ نے اگر مسجد کا رخ کر دیا، وہ ظہر کی نماز ہو، وہ عصر کی نماز ہو، وہ مغرب کی نماز ہو، وہ عشاء کی نماز ہو، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض مصروفیات، کاروبار اتنا وسیع ہوتا ہے کہ سارا کا سارا عملہ آنا مشکل ہوتا ہے، پیچھے کام کو سنبھالنا ہوتا ہے، اس میں یہ ترتیب ہوتی ہے کہ کچھ آ جائیں، وہ نماز پڑھ لیں، باقی جو ہے نا وہ بعد میں آ کر کیا ہے، وہ اس فریضے کو ادا کرنا۔ جو بندہ یہ کام کرے گا وہ دنیا میں بازار میں بیٹھتے ہوئے آخرت کے بازار کو، دنیا میں بیٹھ کر جنت کے بازار کو وہ نہیں بھولے گا۔ تو اس لیے چوتھا اصول یہ ہے کہ اس یہاں دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے بازار میں بیٹھتے ہوئے جنت کے بازار کو بھی نہیں بھولنا۔ اور پانچواں اصول یہ ہے کہ حرص نہیں کرنا۔ اللہ پاک نے آپ کو دکان دی ہے، آپ کو تجارت دی ہے، اگر کوئی دکان لگا لیتا ہے، آپ کے سامنے آ کر کوئی اور بیٹھ جاتا ہے، آپ کی کپڑے کی دکان ہے، ساتھ اور کوئی دکان لگا لیتا ہے، آپ کی مٹھائی کی دکان ہے، ساتھ اور کوئی مٹھائی کی دکان بنا لیتا ہے، یا کسی اور کی دکان کی سیل زیادہ ہو گئی ہے، یا کسی بھی شعبے کے اندر کسی کی آپ میں سے نیک نے تنخواہ بڑھا دی، آپ کو پتہ چلا کہ فلاں کی تنخواہ بڑھا دی گئی ہے، تو کسی کے اوپر بھی کسی صورت کے اندر آپ نے حرص نہیں پیدا کرنا، بلکہ کیا کہنا ہے کہ اس نے جتنی محنت کی ہے، نائک نے، سر نے، استاد نے، مالک نے تنخواہ بڑھائی ہے کہ اللہ جیسے اس کی بڑھائی ہے مجھے بھی وہ ملکہ عطا کر، مجھے بھی اس محنت کا وسیلہ عطا کر کہ میں بھی اسی طرح محنت کر کے اپنا اس کا صلہ دنیا کے اندر بھی لوں اور آخرت کے اندر بھی اللہ میں تجھ سے لوں گا، اور جیسے میرے بھائی کی روزی بڑھی ہے، یا جیسے اس دکان کی ترقی ہو رہی ہے، یا اللہ میری دکان میں بھی ترقی عطا فرما۔ اب یہ نہیں، بعض اللہ معاف فرمائے، بعض دفعہ تو خاص طور پر چھوٹے دل والے لوگ کیا کرتے ہیں، پیروں کے پاس، علماء کے پاس، مسجد کے امام کے پاس آ کر ایسے ایسے تعویذ لیتے ہیں کہ جی اس کا کام باندھنا ہے، میرے کام میں برکت ہے، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، آپ کو 10,000 روپیہ ملے گا، آپ کو 20,000 دیں گے، 2,000 دیں گے، آپ ایسا کر دو۔ وہ بھی آگے بھی دکان کھولی ہوئے ہیں، سارے لوگ کوئی ایسے تھوڑے ہیں جنہوں نے موکل رکھے ہوئے ہیں، عام عملیات کا وہ کام کرتے ہیں، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، آپ ان کو مسجد کا راستہ دکھاؤ، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کسی ایسے راستہ دکھاؤ جہاں لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگوں کا ہجوم ہے، رش ہے، اور کیا لکھتے ہیں کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، بس لکھ کر دے دیا اور چلے جاؤ۔ انسان کا وہاں پر کہ وہ یقین بنتا ہے اور اللہ کام کر دیتے ہیں۔ جہاں بھی آپ یقین بنائیں گے نا، آپ ایک سوا مٹی میں یقین بنا لو، اللہ تمہیں شفا عطا فرمائیں گے۔ اگر تمہارا یقین نہ بنا، تم زعفران کھا لو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں کوئی شفا نہیں ہوگی۔ اس لیے انسان کا جہاں یقین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی جگہ سے اس کو شفا بھی عطا فرماتے ہیں، اور اسی جگہ سے اس کو کیا ہے، وہ کام بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر غلط راستے سے ہم یقین کر لیں گے، دنیا میں یہ نظام ہے، اللہ کام کر دے گا، لیکن آخرت میں کیا ہوگا، خسارہ ہوگا۔ تو کسی کے اوپر کیا کرنا، وہ حرص کرنا، یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور آج ہماری ناکامی کی وجہ کیا ہے کہ ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا ہے، حرص کرتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا رزق اس کو اچھا نہیں لگتا، کسی کی ترقی ہو جائے وہ اچھی نہیں لگتی، کسی کی تنخواہ بڑھ جائے وہ اچھی نہیں لگتی، اور کسی کی دکانیں بڑھ جائیں وہ اچھی نہیں لگتی، کسی کا کاروبار وسیع ہو جائے وہ اچھا نہیں لگتا۔ اور وجہ کیا ہے، ناکامی کی یہی وجہ ہے۔ لیکن ایک وقت تھا، ایک دور تھا جب مسلمانوں کی ترقی کے اسباب کافر تلاش کیا کرتے تھے۔ کئی مرتبہ میں نے بتایا ہوگا، بغداد میں کافروں نے ایک جاسوس کو بھیجا، پتہ کر کے آؤ مسلمان ترقی کیوں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے۔ وہاں بھی یہ گیا، بغداد میں کافر گیا، ایک ہوٹل پر بیٹھ گیا، کھانا کھانے لگا۔ اس سے پہلے ایک مسلمان پہلے بیٹھا ہوا ہے، وہ کھانا کھا رہا تھا۔ مسلمان نے جب دیکھا مسافر ہے، سوچ میں پڑ گیا، پتہ نہیں پیسے اس کے پاس کتنا ہوں گے، پتہ نہیں کتنا اس نے آگے سفر کرنا ہے، میرے پاس تو اللہ نے وسعت دی ہے۔ اس نے کاؤنٹر پہ جا کر یہ کہا کہ جی میرے کھانے کا بل بھی کاٹ لیجئے، اور یہ جو مہمان آیا بیٹھا ہے اس کا بل بھی کاٹ لیجئے۔ کاؤنٹر سے اس پیسے کاٹ لیے گئے۔ جب یہ کافر کھانا کھانے کے بعد کاؤنٹر پہ پہنچتا ہے، آگے انہوں نے بتایا تمہارا بل ادا ہو گیا ہے۔ کس نے کیا؟ تم سے پہلے جو ایک مسلمان بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، وہ سمجھ گیا کہ مسلمانوں کی ترقی کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے، مسلمان ہمدرد ہوتا ہے۔ خیر اس نے آگے جانا تھا، اس کو لائٹ کی، بیٹری کی، ٹارچ کی ضرورت پڑی۔ دکان پہ جاتا ہے، بھائی یہ بیٹری کتنے کی دو گے؟ آج کے حساب سے میں اندازہ آپ کو بتاؤں 400 کی، 500 کی تھی۔
اس نے کہا کہ دے دیں، اس نے کہا سامنے والی دکان سے خریدو۔ وہ کہنے لگا آپ کے پاس پڑی ہیں آپ دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ سامنے والے سے خرید لو، بس میں نے آپ کو کہہ دیا وہ بھی ہماری دکان ہے، خرید لو تم۔ تو وہ جب وہاں گیا نا تو وہاں سے خریدا، خریدنے کے بعد اس سے پوچھتا ہے کہ وہ دکان تمہاری ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر وہاں سے خریدنے کے بعد پہلی دکان پر آیا اور پوچھنے لگا بھائی وہ دکان تمہاری تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے تو اس لیے آپ نے کہہ دیا کہ وہ بھی ہماری ہے، یعنی مسلمان بھائی کی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں تمہارے پاس بیٹریاں بھی پڑی ہیں اور جو قیمت آپ نے بتائی اسی قیمت سے آگے بھی مجھے ملی ہے، لیکن آپ نے اپنی دکان سے کیوں نہیں دی؟ وہ کیا دکاندار تاجر کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں صبح سے آیا ہوں، الحمدللہ میری اچھی خاصی سیل ہو چکی ہے، میرے بچوں کے لیے روزی بن گئی ہے الحمدللہ، لیکن یہ بھائی جو سامنے والا دکاندار ہے اس کے پاس آج کام آئے ہیں اور جو آیا ہے وہ بھی خالی گیا ہے، ویسا کر کے کوئی چیز خریدی نہیں ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا جب یہ میرا سامنے والا بھائی آج خالی ہاتھ جائے گا، پتہ نہیں بچوں کے لیے اس کے پاس سبزی کے پیسے بھی ہوں گے، بچوں کے لیے پھل کے پیسے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس لیے میں نے تجھے کہا اس سے جا کر خرید لو۔ مجھے بتائیں آج کیا کوئی ایسا؟ میں نے تو خود اپنے گناہگار کانوں سے یہ سنا ہے، بچوں سے، بچے مجھے خود کہہ رہے تھے فلاں دکاندار نے کہا اس دکان سے ٹافیاں نہیں لینی، مجھ سے لیا کرو، اس سے نہیں مجھ سے لیا کرو۔ اور اگر آپ قریب جائیں چند قدم آگے اڈے کے اوپر جائیں تو آپ کو سموسے والے ملیں گے، دونوں طرف سے کیا ہے وہ بالکل مد مقابل کھڑے ہیں، آ جاؤ باجی، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ قاری صاحب، آ جاؤ ادھر، آ جاؤ ادھر، آ جاؤ۔ یعنی ایسے ایک مثال نہیں، کئی جگہ پر اس طرح کی کیا ہے وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے۔ لیکن یاد رکھیے تجارت کے اصول میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ آپ نے حرص بھی نہیں کرنا، اور آخری اصول اور چھٹا اصول وہ کون سا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اس کو سمجھنا، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، لیکن جو ان کے درمیان میں ہے نا وہ مشتبہ چیز ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، جو ان کے درمیان میں ہے نا وہ کیسے پتہ چلتا ہے، کیسے ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے؟ جب ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا پتہ نہیں یہ چیز میرے لیے حلال ہے یا نہیں ہے، یہ میرے لیے حرام ہے یا حلال ہے، یہ چیز اٹھانا میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، کتنا نئے کی طرف سے مجھے اجازت ملی ہے کھانے کی، میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر آپ کو شبہ پڑ جائے تو پھر چھوڑ دینا، اگر ہاں کسی حد تک اجازت ہے آپ اس کو کھائیں، اس کو کھا سکتے ہیں، الحلال بین، حلال واضح ہے۔ اور اگر چوری کرتے ہیں آپ تو یقیناً یہ کہ ہے حرام ہے، اور آپ بھی سمجھیں گے کہ یہ میں حرام کر رہا ہوں، میں مٹھائی چھپا کر لے گیا ہوں حرام کر رہا ہوں، میں نے چینی اٹھائی ہے میں حرام کر رہا ہوں، میں نے گھی کسی کو چوری ڈال کر دیا ہے میں حرام کر رہا ہوں، میں مٹھائی کا ڈبہ چوری لے کر گیا ہوں میں حرام کر رہا ہوں، یا میں کاؤنٹر میں بیٹھ کر میں نے پیسوں میں کچھ گڑبڑ کی ہے میں حرام کر رہا ہوں، یہ واضح ہے۔ اور لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے درمیان کے اندر ہوتی ہیں، شبے میں ڈالنے والی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو بھی چھوڑ کر تم نے حلال کو اختیار کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس کو مثال سے سمجھنا ہو تو آپ دیکھیے ایک دریا کے اوپر پل ہے اور ساتھ اس کے کنارہ ابھی تک نہیں بنا، پیپ ساتھ سائڈ پہ نہیں لگے، کوئی چھوٹی سی دیوار نہیں بنی ہوئی، لیکن پل بن گئی ہے۔ آپ میں سے ایک نوجوان وہ کنارے پہ چل رہا ہے، دریا بھی جوش کے اندر ہے، اور دوسرا نوجوان اس پل کے درمیان میں چل رہا ہے۔ مجھے بتائیے کس کو خطرہ ہے نیچے گرنے کا؟ جو کنارے پہ چل رہا ہے اس کا خطرہ ہے کہ وہ نیچے گر جائے گا، لیکن جو درمیان میں چل رہا ہے اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ جو درمیان میں چل رہا ہے یہ حلال کی مثال ہے، اور جو کنارے پہ چل رہا ہے یہ مشتبہ چیز کی مثال ہے۔ اس لیے مشتبہ چیز سے بھی بچنا یہ بھی تجارت کا کیا ہے وہ ایک اصول ہے۔ اس لیے اپنی آمدنی کو، اپنے روزگار کو، اپنے لین دین کو، اس مصروفیات کو آپ دیکھیے، اور پھر کسی عالم کے سامنے، کسی مفتی کے سامنے، کسی صاحب علم کے سامنے کہیں پر بھی اگر کوئی شک شبہ آ رہا ہے آپ مسئلہ ہے آپ پوچھیے، آپ کا حق بنتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو ساری زندگی آپ محنت کریں، مزدوری کریں، تجارت کریں، کاروبار کریں، اور روزانہ اپنے بچوں کو مشتبہ مال کھلائیں، شبہ والا مال کھلائیں، حرام کا مال کھلائیں، اور جب حرام کا مال کھائیں گے اور کھلائیں گے اس کے بعد نتائج کیا نکلیں گے؟ ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول وہ نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔